یہ تو سختی کی مثالیں ہیں۔ نرمی کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک بدوی آیا۔ اتفاق سے اس کو استنجا کی حاجت ہوئی تو وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر چاروں طرف سے اس کو مارنے کو دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور فرمایا کہ تم سختی کے لیے نہیں بلکہ نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اس کے بعد اس بدوی کو بلا کر فرمایا کہ یہ عبادت کے گھر ہیں، یہ نجاست کے لیے موضوع نہیں، یہ اللہ کی یاد، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک صاحب سے رمضان میں بحالت روزہ ایک غلطی ہو گئی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ انہوں نے کہا یہ ہم سے نہ ہوگا، تو وہ اکیلا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ فرمایا ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک غلام بھی نہیں ہے۔ فرمایا 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ عرض کی روزے ہی میں یہ گناہ ہوا؟ تو فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کی ہم تو خود کنگال ہیں۔ فرمایا کہ اچھا بنی زریق کے صدقے کے منتظم کے پاس جاؤ اور اس سے صدقہ لے کر پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو بچے وہ تم اور تمہارے گھر والے کھائیں۔ وہ خوش ہو کر اپنے قبیلے میں آیا اور کہا کہ تم کتنے سخت تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی نرمی کی۔ یہ اور اس قسم کے واقعات کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حدود الہی کی شکست کا خوف ہوتا تھا وہاں نرمی نہیں برتی جاتی تھی، لیکن جن امور میں وسعت ہوتی یا جہاں مستحبات اور اخلاقی فضائل و رذائل کا موقع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی سے سمجھا دیتے اور لطف و محبت فرما دیتے تھے۔ قاہری با دلبری پیغمبری است، اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ اخلاقی فضائل و رذائل کی تعلیم کے بھی مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ کہیں کسی اخلاقی تعلیم کو حکم الہی بتا کر، کہیں اچھی اچھی مؤثر تشبیہوں کے ذریعے، کہیں اس کے اچھے یا برے نتیجوں کو کھول کر اس طرح بیان کیا کہ سننے والے متاثر ہو کر اس پر عمل کرنے کو فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے اپنی تعلیم میں کہیں فرمان الہی کی صورت اختیار کی اور کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل و احسان کرنے اور رشتہ دار کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی کی بات اور ناپسندیدہ بات اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ تمہیں وہ نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شہنشاہ مطلق کی حیثیت سے اپنے فرمان کو نافذ فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ کرو اور ان سے بچو۔ تمام انسانوں کا جو اس قادر مطلق کے عاجز و درماندہ بندے ہیں، یہ فرض ہے کہ وہ اس کے حکم کی پوری تعمیل کریں۔ اس تعمیل میں بندوں کے
چوں چرا کی گنجائش نہیں۔